اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے وقت کی. آج اکثر کوئی بڑا کام کا اگر کہا جائے تو ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں یار وقت نہیں ہے, یا بچوں کو ذرا آج گھمانے دینا نہیں, وقت نہیں ہے. ہمارے پاس بہت حضرت سے کسی نے کہا کہ ایک بیان میں سن رہا تھا, اس میں لکھا تھا کہ جو فارغ آدمی ہوتا ہے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. جو فارغ آدمی ہوتا ہے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا, ورنہ مصروف آدمی تو فارغ ہی ہوتا. ورنہ تو مصروف آدمی تو, اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر کوئی ہاتھ ملاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں کیا لکھا ہے؟ جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑے. تو کیا فارغ تھے کیا؟ انکا فی النہار صبحا طویلا, صباحت تو تیرنے کو کہتے ہیں. اور یہ تو عجیب گتی ہے کہ صباحت ہوتی ہو مٹی میں. مفسرین اس کی توجیہ کیا کرتے ہیں کہ آپ مسلسل مصروف رہتے ہیں, یہاں تک کہ آپ اگر سوتے بھی تو آپ کی آنکھیں جو ہے بظاہر سوئی ہوتی لیکن دل کیا ہو رہا تھا؟ اس سے زیادہ مصروفیت ہو سکتی ہے؟ کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یار تھوڑا سا سو جاؤ. قرآن مجید خود کہے کہ تھوڑا سا سو جاؤ. ہم نے قرآن مجید تو آپ اس لیے نہیں اتارا لتشقى کہ آپ اس میں پڑ جائیں. ما انزلنا علیک القرآن, لیکن اتنے مصروفیت کے باوجود اتنی فراغت کہ غلاموں کی دعوت بھی قبول کرے, بیماروں کی بیمار پرسی بھی کرے. ہاں, عیادت رسم دنیا تھی چلے آتے تو کیا ہوگا, تیرے پوچھ لینے سے نہ ہم جیتے نہ ہم مرتے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک یہودی کی بھی عیادت کرنے نکلے بچے کی. اتنا وقت کہاں سے آیا؟ یہ وقت کہاں سے آیا؟ آج ہم فارغ ہیں اس لیے وقت نہیں. ایک جرمنی کا ایک وہ تھا, ایک برطانوی وہ صحافی تھا. جب سوویت یونین کی جنگ چلی تھی تو اس وقت وہ پاکستان آیا. اس نے پاکستان کی نفسیات پر ایک عجیب کالم لکھا. انہوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ میں راستے میں جا رہا تھا تو ہم صحافی لوگ جہاں بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے ایک پاٹک کے پاس رک جاتا ہے اور ریل گزرنے کے لیے پاٹک بند کر دیا جاتا ہے. ایک آدمی سائیکل اٹھاتا ہے اور جیسے ہی وہ ریل گاڑی گزرتی ہے یہ سائیکل کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے بانپ کر چلا جاتا ہے اور پھر وہاں رکھ دیتا ہے اور روانہ کرتا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر پانی بجانا شروع کر دی. یہاں کتنا فرشناس آدمی اپنی زندگی کو داؤ پر لگایا لیکن پاٹک کراس کر کے نکل گیا کیونکہ اہم کام کے لیے جا رہا ہوگا. کس لیے جا رہا ہوگا؟ کہتے کچھ دیر بعد جب پاٹک کھلی ہم آگے نکلے تو دیکھا ایک جگہ رش بنا ہوا تھا. تو میں حیران ہوں کہ کون ہے کیا ہوا, کیونکہ ہم لوگ کو تجسس ہوتا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک مداری کیل ڈگو ڈگو بجا رہا تھا اور مداری کا کیل تماشا بنا ہوا تھا. وہی آدمی جو کندھے پر سائیکل اٹھایا وہیں پر سائیکل کڑا کر کے اس میں بیٹھا تھا. کہتے اس سے میں نے پاکستانی قوم کی نفسیات کا اندازہ کیا کہ ہم لوگ زندگی روڈوں پر ایسے دوڑیں گے کہ ہم لوگ اس کوئی زیادہ اہم کام اور ہو ہی نہیں سکتا, اور جائیں گے تو اطمینان کے ساتھ ٹی وی کھول کے دیکھ لیں گے, موبائل پر فیس بک 1.5 گھنٹے کو بچا جائے 2 گھنٹے کو. تو جب زندگی میں مقاصد ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیسے تکمیل تک پہنچائے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹائم کو کیسے مینیج کریں. وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹائم کو کیسے مینیج کریں. تو اس لیے ہم پڑھاتے ہیں اسٹریٹجک ٹائم مینجمنٹ. ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہ مستقل ایک ورکشاپ ہے, جیسے میں نے بتایا صرف کام کو تعارف کرنا. ٹائم مینجمنٹ کی صرف 2 سبق. ٹائم مینجمنٹ کتنے سبق ہیں؟ 2 سبق. پہلا سبق جو ہے وہ ہے پرائورٹائزیشن. کیا ہے اس کا ترجمہ بھی اگر تھوڑا سا. جی میں کر رہا ہوں, یہی کر رہا ہوں. تنظیم وقت کے 2 سبق ہیں. ایک ہے ترجیحات کا تعین. پرائورٹائزیشن کس میں ہے؟ ترجیحات تعین. دوسرا سبق ہے ڈٹرمنیشن یعنی عزم. اکثر ہم کہتے ہیں یار کیا کریں,
تو کون سا کام پہلے کرنے، کون سا کام بعد میں کرنا، کون سا کام بالکل نہیں کرنا، اسی کا نام ٹائم مینجمنٹ ہے. کہ زندگی میں ہمیں یہ پتہ چلے جب ویژن ہوگا تو اس ویژن کے تناظر میں ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنے ہیں، یہ کام ہمیں نہیں کرنے ہیں، یہ کام ہمیں بالکل نہیں کرنے. اور دوسری چیز ہے ڈٹرمنیشن، یعنی کہ عزم. اکثر ہم کہتے ہیں کہ یار آج کر لوں گا لیکن کچھ دن بعد پھر وہی پرانی عادتیں جائیں. اب کے بعد نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ کیا کریں، لیکن پھر جاتے ہیں پھر وہی کام. تو یہ عزم کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ یہ حوصلے اتنے پس کیوں ہے؟ تو ٹائم مینجمنٹ ہم یہی دو سبق پڑھتے ہیں کہ ترجیحات کا تعین کیسے ہو اور عزم کو کیسے جمع رکھا جائے. ترجیحات کا تعین کیسے ہو اور عزم کو کیسے جمع رکھا. تیسری چیز جو ہے وہ ہے لیڈرشپ. یہ باقاعدہ ایک الگ اور شوق ہے کہ قیادت کسے کہتے ہیں، کیونکہ اگر بامقصد زندگی گزاریں گے تو آپ کو قائدانہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی. اور قیادت جو ہے وہ الفاظوں کا نام نہیں ہے، وہ کردار کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ کردار کا. اس کی 3 برانچیں ہیں جس کو ہم تفصیل سے کور کرتے ہیں. میں خلاصے سے بتاتا ہوں. ایک چیز ہے شیئرنگ، تبادلہ خیال کر. کیا کرنا؟ تبادلہ خیال کرنا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مذاکرہ کرنا کہ ہم چاہتے کیا ہے. اکثر آپ لوگوں نے ایک شکوہ دیکھا، یار ہماری ٹیم ساتھ نہیں دیتی. بھائی آپ چاہتے کیا؟ اپنی ٹیم کو تو بتا دیا ہوگا نا. اکثر محترمین کہتے ہیں یار اساس تعاون نہیں کرتے. بھائی تعاون کس وقت میں کریں؟ اپنے آپ کو اور مار دیں کیا؟ اکثر ملازمین کہتے ہیں یار ہمارے جو ادارے کے سربراہ وہ ہمارا خیال نہیں کرتے. سربراہ کہتے ہیں کہ غلط کاٹ دے کیا. تو ہر ایک کو شکوہ ہوتا ہے. کیوں؟ کہ ہم آپس میں جو چاہتے ہیں اس کا تبادلہ خیال ہی نہیں ہوتا. مجھے آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ علیہ السلام کی جتنی باتیں تھی وہ مبنی بر وحی تھی. جی آپ علیہ السلام کی باتیں، دین کی جتنی باتیں ہیں وہ مبنی بر وحی تھی یا نہیں تھی؟ ما ينطق عن الهوى ان هو یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. اچھا، آپ علیہ السلام نے جتنے بھی صحابہ کرام سے بیٹھے تو آپ نے مشورہ کیا، وشاورہم فی الامر وامرہم شورى. قرآن مجید جو ہے نا جی بالکل. تو آپ مجھے بتاؤ کہ مشورہ کس لیے ہوتا ہے؟ کہ ایک معاملے کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں. مشورے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سب کی رائے لی جائے تاکہ سب کے علم سے فائدہ ہو جائے اور صحیح بات تک پہنچ جائے. تو آپ علیہ السلام تو پہلے ہی سے صحیح بات تک پہنچے گی، کیونکہ آپ کی کوئی بات خلاف دین ہو ہی نہیں سکتی. تو پھر مشورے کا حکم کیوں؟ آپ علیہ السلام کا اپنے ساتھیوں سے تبادلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کی کیا ہے؟ اپنے انفرادی فیصلہ نہیں رکھا. وہ قیادت تھی، اپنے اس سے صحابہ کرام کٹ مرتے تھے نا. تو یہ جو تبادلہ خیال ہے قیادت تو اسی چیز کا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے انسپائریشن، متاثر کرنا. ہم متاثر کرتے ہیں الفاظوں سے، ہم متاثر کرتے ہیں جبکہ کردار سے چیزیں متاثر ہوتی ہیں، الفاظوں سے چیزیں متاثر. وہ ایک انگریزی محاورہ ہے کہ آپ کے کردار کا شور اس قدر زیادہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مجھے سنائی نہیں دیتا. آپ کے کردار کا شور اس قدر زیادہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مجھے سنائی نہیں دیتا. وہ ایک لطیفہ ہے عتیق صاحب بیدی معاف. ایک مجلس میں پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مشورہ مجلس سے جماعتیں اور مدد سرائی ہوتی تھی. تو ایک شاعر جو ہے کسی بادشاہ، جیسے آپ لوگوں نے متنبی میں دیوان حماسہ وغیرہ پڑھا ہے، سب معلقہ میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا، تو اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بادشاہوں کی مدح سرائی ہوتی. تو ایک آدمی نے، ایک شاعر نے بادشاہ کی بڑی مدد سرائی کی. تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور کہا کہ اس کے لیے ایک باغ. پھر کچھ مدد سرائی کی، کہا اس کے لیے جو ہے دیناروں کا ایک جو ہے تیلا بڑھ دو. پھر شاعری کی، کہا کہ اس کے لیے فلاں جو ہے علاقے کے حصہ متعین کرو.
رات گزری، مجلس ختم ہوئی، صبح ہوئی، تو شاعر صاحب جب بیدار ہوئے تو بادشاہ کی مجلس میں جا کر کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے وہ انعامات جو کل آپ نے اعلان کیے وہ مجھے دے دو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کون سے انعام؟ کہا کل رات جو میں آپ کی مدح کی تھی تو آپ نے کہا تھا یہ باغ، یہ جگہ، وہ جگہ، یہ چیز، وہ چیز، تو وہ دے دیں۔ تو بادشاہ نے کہا آپ نے مجھے کیا دیا کہ میں آپ کو یہ چیزیں دوں؟ کہا بادشاہ سلامت، میں نے آپ کو الفاظوں کے ذریعے سے، اپنے شاعری کے ذریعے سے خوش کیا تو آپ نے خوشی نہیں دی۔ تو کہا آپ نے مجھے خوشی کے لیے الفاظ دیے تو آپ نے میرے کانوں کو خوش کیا، میں نے آپ کے کانوں کو خوش کیا۔ آپ نے مجھے کیا کیا؟ آپ نے مجھے کانوں میرے الفاظوں کے ذریعے سے کیا کیا؟ خوش کیا، اور میں نے بھی آپ کو الفاظوں کے ذریعے سے کیا کیا؟ خوش کیا۔ اس لیے آج جب قیادت میں بات آتی ہے یہ کام ہو جائے گا، ہاں بے فکر ہو جائے، ساتھ ہو جائے، آپ چلے جاؤ۔ انہوں نے بھی کہا ہو جائے گا، انہوں نے بھی کہا ہو جائے گا، انہوں نے بھی خوش کیا، انہوں نے بھی کیا کیا۔ ادارے کے لوگ پروجیکٹ دیتے ہیں ہو جائے گا، فکر نہیں کر، ایسا دبا کے علم حاصل کر کے آئیں گے، آپ ہی یاد رکھیں گے۔ ادارے والے بھی خوش اور ہم بھی خوش۔ تو وہ بھی ہمیں الفاظوں سے خوش کرتے، تو افراد بھی کسے خوش کرتے؟ الفاظ، جبکہ الفاظوں سے زیادہ کردار کی زور ہو۔ آپ علیہ السلام غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی آتے ہیں، رسول اللہ بھوک لگی ہے، تو آپ علیہ السلام کیا کرتے؟ تقریر کرتے، کردار پیٹ بس الفاظوں کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، یعنی کہ اس کے لیے سہولیات فراہم کرنا، راہیں فراہم کرنا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بڑے کام کر لیں، لیکن اس کے لیے وہ تربیت نہیں دیتے ہیں، اس کے لیے وہ سہولیات فراہم نہیں کرتے، ان کے لیے وہ کام، جس کام کے لیے ان کو معاونت چاہیے ہوتی ہے وہ فراہم نہیں کرتے، فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے۔ تو یہ باقاعدہ ایک ورکشاپ ہے، مستقل ایک تفصیل طلب موضوع ہے لیڈرشپ کے اوپر، لیڈرشپ تھرو کریکٹر، یعنی کہ کردار کے تناظر میں قیادت کسے کہتے ہیں، یہ ایک ورکشاپ ہے ہماری، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو۔ چوتھی چیز جو ہے، جو کریٹیکل ایلیمنٹ ہے، وہ ہے صلاحیت، استعداد۔ استعداد سے مراد وہ استعداد ہے جو کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے منطق پڑھی؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، مناطق کا ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ادراک بالقوہ اور جو ہے بالفعل کا، سنا ہے کہ زید کاتب بالقوہ ہے یا زید کاتب بالفعل ہے، سنا ہے لفظ؟ اچھا، تو یہاں سے ادراک جو ہے، اب میں بات کر رہا ہوں تو میں ناطق ہوں، بالقوہ ہوں، میں بالفعل ہوں؟ بالفعل۔ آپ لوگ سب ناطق ہوں؟ بالقوہ۔ بالقوہ یعنی اگر آپ لوگ بولنا چاہو تو ماشاءاللہ بول لو، لیکن ابھی نہیں بول رہے، تو آپ لوگ یہاں سے جو ادراک ہے یا جو ایڈیشنل کمپیٹنس ہی ہے یا قوت صلاحیت ہے، اس سے مراد بالقوہ والی ہے، بالفعل والی نہیں۔ یعنی اب موجودہ دور میں اگر ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے تو نہ ہو، لیکن اگر ہم چاہیں تو اس کی استعداد ہمیں موجود ہو۔ یہ چار بنیادی ایلیمنٹ ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی بامقصد گزرے تو بامقصد تب گزرے گی کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ویژن ہو، ایک بہت بڑا خواب ہو، ایک بہت بڑا ہدف ہو، پھر اس ہدف کو پانے کے لیے نظام الاوقات کو منظم کرے، اس نظام الاوقات میں ہمارے ساتھ معاملہ پیش آئے گا قیادت کا، تو ہم میں قائدانہ صلاحیت پیدا ہو اور ہم میں استعداد پیدا ہو۔ جب یہ چار چیزیں ہوگی تو زندگی کیا ہو جائے گی؟ بامقصد ہو جائے گا۔ وہ جو موت کے وقت ہم نے تناظر دیکھا تھا، جن لوگوں کی زندگی میں یہ عناصر ہوتے ہیں ان کی زندگی بامقصد ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ قابل رشک، کیوں کہ انہوں نے اس تناظر میں، اس فریم ورک کے تناظر میں اپنی زندگیوں کو دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ میں ہم ترجیحات کا تعین کیسے کریں؟ تو آئیے ٹائم مینجمنٹ میں ترجیحات کے تعین کا جو فارمولہ ہے، سب سے پہلے ہائزن ہاور، یہ امریکن صدر تھا جس نے سب سے پہلے ہائزن ہاور گریڈ کے نام سے ایک فارمولہ ایجاد کیا۔ اس کا ایک نظریہ تھا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ بہت کام کرتے ہیں، سمجھتے کہ یہ اہم ہے، لیکن وہ حقیقت میں ارجنٹ نہیں ہوتے، اور بہت مرتبہ ایک کام ارجنٹ ہوتے ہیں لیکن وہ اہم نہیں ہوتے۔ تو لوگ ارجنٹ اور اہم کو خلط ملط کر لیتے ہیں، تو چیزیں
ہاتھ سے نکل جاتی. اس تناظر اس نے گراڈ متعارف کیا اور کہا تھا کہ ایک کام امپورٹنٹ بھی ہوگا ارجنٹ بھی ہوگا. ایک کام جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوگا لیکن ارجنٹ نہیں ہوگا. ایک کام جو ہے امپورٹنٹ نہیں ہوگا لیکن اور ایک کام نہ ارجنٹ ہوگا اور نہ ہی صرف. اب امپورٹنٹ یا ارجنٹ کی جو ٹیکنیکل اصطلاح ہے ٹرمینالوجی ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں الگ ہوگی. اب چونکہ وقت کی قلت ہے تو میں مختصراً بتاؤں کہ امپورٹنٹ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو آپ کو آپ کے مقصد کے قریب لے جائے. امپورٹنٹ یا اہم ہر وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے مقصد کے قریب لے جائے. آپ کو آپ کے مقصد کے قریب لے جائے. اور ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے مقصد سے دور لے جائے یا قریب نہ آنے دے وہ کیا ہوگی؟ ناٹ امپورٹنٹ یا غیر. تو اس سے معلوم ہوا کہ امپورٹنٹ کا تعلق آپ کے ویژن سے. آپ کے ایک ہی کتاب میڈیکل کے طالب علم کے لیے امپورٹنٹ ہوگی لیکن سائیکولوجی پڑھنے والے کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوگی. ایک ہی کتاب جو ہے وہ ایک کے لیے ایک چیز مثال کے طور پر آئی ٹی کے لڑکی کے لیے جو ہے لیپ ٹاپ امپورٹنٹ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے لیے وہ امپورٹنٹ. تو امپورٹنٹ کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ دوسری چیز ہے ارجنٹ. دوسری چیز کیا ہے؟ ارجنٹ جو ہے اس کا تعلق شخصیت کے ساتھ نہیں ہوتا. اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے. وہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر 3:15 سے 3:30 تک ناشتہ نہیں کیا تو ناشتہ نہیں ملے گا. تو یہ چائے کا جو وقفہ ہے یہ ارجنٹ ہوا یا غیر ارجنٹ ہوا؟ لیکن امپورٹنٹ بھی ہے کہ ہر ایک نے کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا مقصد ہے تو امپورٹنٹ ہوگا اور مقصد نہیں تو امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کسی نہ بھی ہوا.